صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، محرم کا مہینہ قریب ہے اور دنیا کے تمام مومنین، اہل بیت کے چاہنے والے امام حسین علیہ السلام کی زیارتوں میں ہمیشہ یہ کلمہ دہراتے رہتے ہیں، یا لیتنا کننا معکم ونفوز فوزا عظیما. اے کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے اور شہادت کے عظیم درجے پر فائز ہوتے. حقیقتاً یہ ایک ایسا شعار ہے، ایسا نعرہ ہے جو ہر مخلص مومن کے دل کی آواز ہے. محرم جب بھی نزدیک ہوتا ہے، ایام اعضاء، فصل اعضاء کا پیغام سناتا ہے. ہر مومن، ہر مومنہ، اس کا دل تڑپتا ہے کہ اپنے آقا اور مولا کی یاد میں آنسو بہائے. یہ آنسو کوئی علامتی آنسو نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے رسول اسلام کا پورا مشن ہے. علی مرتضیٰ کی شہادت کا راز ہے. حسن مجتبیٰ کی مظلومیت کا راز پوشیدہ ہے. حقیقتاً کربلا اور کربلا کے سلسلے سے یہ واقعات جو مظلومیت کا ایک نمونہ ہے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ایک عظیم پیغام ہے. وہ پیغام امن کا پیغام ہے، انسانیت کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے اور اللہ تک بندے کو پہنچنے اور پہنچانے کا پیغام ہے. سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر کیوں رویا جائے؟ اگر یہ سوال کوئی مسلمان کرے تو جواب یہ ہے، اس لیے کہ پیغمبر روئے، اس لیے کہ پیغمبر نے امام حسین کی شہادت کی خبر دی، اس لیے کہ خود رسول اسلام نے، پیغمبر نے اور ہمارے رسول اور ہمارے حبیب نے خود اپنے اس چہیتے نواسے کو اصحاب کے درمیان جگہ جگہ پہچانوایا. حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اسلام حسین کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد خطاب کر کے کہتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، ھذا حسین فعارفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچانو. کیوں پہچانے؟ کیا مدینے کے لوگ امام حسین کو نہیں پہچانتے تھے؟ یا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ ممبر پر رسول تھے، حسین مسجد میں گرنا چاہتے تھے، ابھی گرے نہیں تھے. پیغمبر نے مسجد کا ممبر چھوڑ دیا، حسین کو صحن مسجد میں گرنے سے بچایا، اپنی آغوش میں لیا اور جا کر کے ممبر پر پھر وہ خطبہ نہیں پڑھا جسے آپ ارشاد کر رہے تھے، بلکہ اب جو زبان کھلی تو آپ نے فرمایا، ھذا حسین فعارفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچانو. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حسین کا مشن پہچانو، حسین کا کارنامہ پہچانو. آج حسین طفل ہیں، آج حسین میرے سامنے میری گودی میں کھیل رہے ہیں، لیکن یہی حسین کل کربلا میں آئیں گے ہمارے اسلام کو بچانے کے لیے. اس وقت تمہیں ہمارا یہ قول یاد رکھنا چاہیے، میں حسین سے. یقیناً پیغمبر اسلام نے بہت دور اندیشانہ انداز میں امت کو متوجہ کیا تھا، نہیں بلکہ احادیث اور روایات یہاں تک دلالت کرتی ہے کہ خود پیغمبر نے قاتل کا نام بتایا. پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیوں اس قدر حسین کو چاہتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ مختلف انداز سے پیغمبر نے کہا، یہ میرا بچہ قتل کیا جائے گا، ہماری امت اسے قتل کرے گی، ظلم اور جفا کے ساتھ اسے قتل کرے گی. پوچھنے والے نے پوچھا، قاتل کون ہے؟ پیغمبر نے کہا، ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا. روایت میں یزید کا نام آیا، شمر کا نام نہیں لیا گیا.
عمر سعد کا نام نہیں لیا گیا، عبید اللہ ابن زیاد کوفے کے حاکم کا نام نہیں لیا گیا. کیوں؟ تاکہ پیغمبر بتا دیں کہ حقیقت کیا ہے، کون لوگ ہیں، کس کا گھرانہ ہے کہ جو اسلام سے لڑنے اور اسلام سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ تیار رہے گا. جب پیغمبر نے پہچنوایا تو کیا مولائے کائنات اس بات کو نہیں جانتے تھے؟ کیا سیدہ اپنے بیٹے کی شہادت کے بارے میں بے خبر تھیں؟ کیا حسن مجتبی اس بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے؟ نہیں. جب آپ تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. پیغمبر سے لے کے امام حسین تک اور امام حسین کے بعد سے ہمارے تمام ائمہ نے امام حسین کی شہادت کے اوپر گفتگو کی ہے اور ان کی شہادت کے تذکرے کو زندہ رکھنے کی ہمیں سفارش کی ہے. اگر ہم حسینی ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، تو جس حال میں بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، ہم اس تذکرے کو نہ بھول سکتے ہیں، نہ بھلا سکتے ہیں، بلکہ اسی تذکرے میں ہماری حیات کا راز پوشیدہ ہے، اسی تذکرے میں اسلام کی زندگی کا راز پوشیدہ ہے. اسی شہادت اور مظلومانہ شہادت کے تذکرے میں، یاد میں اسلام کی بقا، قرآن کی تعلیمات کی بقا، شیعوں کی بقا، مومنین کی بقا، بلکہ ساری انسانیت کی بقا کا راز پوشیدہ ہے. اس لیے کہ حسین صرف شیعوں کے لیے کربلا میں نہیں آئے تھے، مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے کربلا میں نہیں آئے تھے. یقیناً ان کے لیے سب سے پہلے پیغام ہے، اس لیے کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے، حسین اس کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ حسین کا کارنامہ ایک ایسا عظیم کارنامہ ہے کہ رہتی دنیا تک جو بھی عقل مند انسانیت کا درد رکھنے والا اس دنیا میں پیدا ہوگا اور حسین کے کارنامے پر اس کی نظر پڑے گی، وہ پکار کر کے کہے گا حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں. حسین زندگی کی علامت ہے، حسین انسانیت کی علامت ہے. حسین کا تذکرہ، ان کے مظلوم اصحاب، ساتھیوں اور گھرانے کا تذکرہ، ان کے طفل شیرخوار علی اصغر کا تذکرہ، ان کے جوان بیٹے علی اکبر کا ذکر، ان کے بھائی عباس کا ذکر اور ان کے ساتھی، ان کے دوست حبیب، زہیر، مسلم ابن اوسجہ اور مسلم ابن عقیل، ان سب کا ذکر حقیقی معنوں میں ہماری زندگی کو حیات بخشتا ہے. تو ہم کیوں نہ محرم سے پہلے اپنے روح کو، اپنے دل کو، اپنے قلب کو پاک و پاکیزہ کریں اور ہم اپنے امام کے صف ادا بچھانے کے لیے اپنے کو تیار کریں. یقیناً اس سال ہم ہمیشہ کی طرح سے اسی طرح اپنے امام کے تذکرے کے لیے صف ادا بچھائیں گے. یقیناً کچھ محدودیت ہے، کچھ قوانین ہیں، ہم ان قوانین پر عمل کر کے بتائیں گے کہ ذکر حسینی اصل میں علم کا تذکرہ ہے، اصل میں معرفت کا تذکرہ ہے، اصل میں ایجوکیشن کا تذکرہ ہے، اصل میں جہالت اور سے دشمنی ہے اور ظلم سے نفرت ہے. تو اب کی سال اب کی کہ جب یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے اور دنیا میں ایک قانون نافذ کیا جا رہا ہے، تو ہم اپنے کلچر کو، اپنے علم کو، اپنی معرفت کو اور اپنی اس عظیم روایت کو جو ہمیشہ سے قائم رہی ہے ایک مرتبہ پھر دنیا کے سامنے پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ اگر تمہارے پاس امام حسین ہے تو پھر دنیا میں جتنی مصیبتیں ہیں اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. اگر ہم جہالت سے لڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں کربلا کے شہزادے کے پاس آنا پڑے گا. اگر ہم ظلم کو اپنی سماج سے، سوسائٹی سے، خانوادے سے، گھرانے سے اور دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو حسین کے علم کے نیچے ہمیں جا کر کے پناہ لینا پڑے گی. وہی حسین جو یزید کے مقابلے کے لیے صرف یہ کہہ کر کے آئے تھے کہ میں خود کسی سے لڑنا نہیں چاہتا، میں خود بغاوت نہیں کرنا چاہتا، میرا پیغام امن ہے، میں تو اس لیے آیا ہوں تاکہ شرافت انسانی کا احیاء ہو سکے، تاکہ کرامت انسانی کا احیاء ہو سکے. مجھے ظالموں کے ساتھ زندگی سوائے کوفت کہ کچھ نہیں ہے. تو اے شرافت مندو، آؤ حسین کی بارگاہ میں آؤ، ان کا ذکر کرو تاکہ
تمہیں بھی زندگی ملے اور دنیا والوں کو بھی زندگی ملے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔